ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہم سب لوگ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں وہ ہے فیئر آف اننون، فیئر آف ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل، فیئر آف ڈوئنگ سم تھنگ ان ڈے ٹو ڈے لائف۔ ہماری زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کے اندر گھبرا جاتے ہیں، ایک قدم لینے سے ہم تھوڑا سا فیئر محسوس کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز جان لیجئے کہ فیئر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے ساتھ الگ سے ہو رہی ہے یا کوئی بڑی اسپیشل چیز ہو رہی ہے۔ فیئر اس باڈی کا ایک نیچرل پروسیس ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ آپ انسان جو ہے یہ سروائیول موڈ میں پیدا ہوا ہے کہ اس کی باڈی اپنے آپ کو سروائیو کرنا چاہتی ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر باڈی کے اندر بلٹ ان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں فیئر نہیں ہو تو آپ سوچیں کہ آپ ایکسیڈنٹ سے کیسے بچیں، آپ آگ سے کیسے بچیں، آپ زندگی کے حادثات کو کیسے بچیں۔ اگر یہ فیئر نہیں آپ کی لائف میں ہو تو آپ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر جائیں گے جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اور آپ اپنے آپ کے ساتھ کچھ برا کر لیں گے یا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ تو پہلی چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ فیئر ایک نیچرل پروسیس ہے اور یہ کوئی غلط یا بری چیز نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیئر بعض لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں آگے ہی نہیں بڑھ سکتے، کوئی فیصلہ ہی نہیں لے سکتے، کوئی قدم ہی نہیں اٹھا سکتے۔ تو پرابلم وہاں پہ پیش آتا ہے کہ جب انہوں نے فیئر کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ فیئر کو ہینڈل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور آج میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں یہ سمجھاؤں گا کہ آپ اپنے فیئر کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا فیئر نہیں ہوتا۔ فیئر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو اس فیئر کے ساتھ ایسوسیٹڈ پین کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا بچہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ شور مچاتے ہیں، آپ ڈراتے ہیں اس کو، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے میرا ہاتھ جل جائے گا، تو وہ اس کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ آپ اس کو منع کرتے ہیں، لیکن جب وہ فرسٹ ٹائم اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس کی باڈی میں ایک پین محسوس ہوتا ہے، تو اس کا برین اس پین کو اس کام کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہے، جسے ہم نیورو کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ ہمارے نیورونز اس کے ساتھ کنڈیشن ہو جاتے ہیں اور کسی بھی کیے ہوئے کام کے ساتھ اس پین کو وابستہ کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کام کو دوبارہ کیا تو ہمیں نقصان ہوگا، اور آپ کی باڈی اس کو اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھیں تو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک فیئر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایموشن ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو بہتر کر لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیئر کس لیول تک آپ اپنے اندر فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس نیورو ایسوسیشن کو اتنا زیادہ بڑھا لیں گے کہ آپ کوئی بھی قدم لینے سے ڈریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ فیئر کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فیئر اس وقت آپ کے اوپر زیادہ حاوی ہوتا ہے جب آپ کو جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کام کو اس کی اہمیت نہیں دیتے تو ہم اس کے خوف میں بھی اتنا ہی زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے اور وہ آپ کا پیشن بن گیا ہے، اور وہ پیشن آپ کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پیشن کا جذبہ جب اوپر سے اوپر چلا جائے گا تو فیئر کا لیول نیچے سے نیچے آ جائے گا۔ یا کوئی چیز جب آپ بہت ڈیسپریٹلی پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے جہاں اس کی طلب کا لیول بڑھ رہا ہے اس طرف سے فیئر کا لیول نیچے جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فیئر کو آپ ہمیشہ اپنے دشمن کے طور پہ مت لیں، فیئر کو اپنا دوست بنا لیجئے، فیئر کے ساتھ ساتھ موو کیجئے۔ جو بھی لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، جو لوگ ایئر شوز کرتے ہیں، جو لوگ جہاز اڑاتے ہیں، جو لوگ سب میرینز میں جاتے ہیں، یہ جو سولجرز لوگ ہوتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو فیئر نہیں ہوتا؟ فیئر ان کے ساتھ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ انہوں نے فیئر کے ساتھ دوستی کر لی ہوتی ہے۔ وہ فیئر کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اپنے مقصد کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آپ اپنے زندگی میں کوئی بھی مقصد بنا لیجئے اور آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اب آپ نے اس مقصد کو اتنا پیشنیٹ بنانا ہے کہ ایک طرف سے آپ کا پیشن اس کے لیے بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور آپ کو اس کو حاصل کرنے کی طلب بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیئر لیول کم ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے مائنڈ میں
کوئی مووی چلاتے ہیں. مووی چلانے سے مراد میری یہ کہ ہم سوچوں کو ایک خاص انداز میں جب ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنے جاننے والے یا اپنے وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی نقصان ہونے کی کسی سوچ کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں تو ہم ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں ہم سوچ کے فیئر میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کی ایک اپنی زندگی بھی ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. فیئر بہت قسموں کے ہو سکتے ہیں. آپ اپنی ہی زندگی میں فیصلہ لینے سے گھبرا سکتے ہیں، آپ اپنے ایسوسیٹ کے لیے، اپنی بیگم کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں، کسی خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کسی خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے فیوچر کے لیے خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان ساری چیزوں میں کامن چیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس انسان کو تو جو اہمیت دینی ہے ہم دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نیگیٹو تھاٹس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ ہمیں مثبت سوچنے کی عادت نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو فیئر میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنہیں پازیٹیو سوچنے کی عادت نہیں ہے، جنہوں نے اپنی لائف کو اس طریقے سے چلایا ہے کہ وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو نکال لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر طرف سے خوف 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 کی پٹی پڑھائی جاتی ہے. یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو وہ جو تمام نیگیٹو باتیں ہمارے ساتھ ہمارے پیرنٹس یا ایسوسیٹس یا پیئرز یا دوست یا سوسائٹی کے لوگ یا ٹیچرز ہمیں ایک ہی بات کو بار 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 ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو اس میں یہ نقصان ہوگا، تو ہم ان باتوں کو اپنے اندر ایک طرح سے انسٹال کر لیتے ہیں. جب ان باتوں کو انسٹال کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ خوف کو ہم بہت زیادہ اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم لائف میں ڈر جاتے ہیں. اور اسی طرح کے پھر جب آپ ایک خاص انداز میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگین آپ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکال لیں گے جو کہ نقصان کی طرف جاتا ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. زندگی میں جو بھی معاملات ہم کر رہے ہیں، زندگی میں جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بھی اچھے کے لیے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے اچھا ہو جائے گا. اگر وہ اچھا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اینڈ نہیں آیا. آپ اپنی سوچ کو چینج کر کے دیکھیے، اپنی پرسیپشن کو چینج کر کے دیکھیے. آپ کو فیئر ہزار قسم کے آ جائیں گے. اگر آپ نے اپنی باڈی کو نیگیٹو سوچ میں ایسوسیٹ کر لیا یا کنڈیشن کر لیا کہ آپ ہر بات میں سے کوئی ایسا ہی پہلو دیکھیں گے جو کہ آپ کے نقصان کی طرف جاتا ہے، کسی کو کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی نقصان ہو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے، یا آپ کی اپنی ذات کو کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے، آپ کی جاب کے چلے جانے کا ڈر ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کے خراب ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے، اپنے بچے کے فیوچر کے تباہ ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ایلیوژنز ہیں جو آپ نے خود سیکھی ہیں. جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ اپنی سوچ کے انداز کو جب آپ بدلیں گے تو آپ کے اندر کے ایموشنز چینج ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ اس انتظار میں وہ شخص یا وہ بچہ یا جو کوئی بھی وہ ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک مووی بھی چلا رہے ہوں گے. آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے خود مجھ سے رابطہ نہیں کیا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نقصان ہو، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو یا وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو گیا ہو. جب آپ اس طرح کی مووی کے اندر ایک دفعہ چلے جائیں گے اور سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کیفیت آپ کے اوپر ایک طاری ہو جائے گی. اس کو آپ سیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ فیئر بھی کہلائے گی. تو آپ اپنے اندر کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، کسی بھی سچویشن کے اندر اپنے آپ کو سنبھال کے، روک کے، پاز دے کے اپنی صحیح والی تھاٹ کو جنریٹ کیجئے. اس کے بارے میں اچھا سوچئے جب تک کہ وہ کوئی رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آ جاتا. جب آپ اس چیز کو اچھا سوچیں گے تو آپ ایک بہتر سٹیٹ میں آئیں گے. جب بہتر سٹیٹ میں آئیں گے تو آپ بہتر فیصلے لیں گے. بہتر فیصلے لیں گے تو بہتر رزلٹ آئے گا.
इसी तरीके से जिंदगी जब आपको अपॉर्चुनिटीज देती है तो ये जो पैटर्न आप अब से लेके अपना के चले आ रहे थे, तो आप फैसला लेने में परेशान हो जाएंगे और फिर वही नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगी और आपको ये बताएगी कि अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो ये गलत हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा, इसके ये मसाइल होंगे। तो आप ये देखें कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जब आप उस चीज़ के ऊपर इस तरीके से फोकस करेंगे कि वो हर चीज़ आपको बुरी या बुरा ही रिजल्ट दिखा रही होगी, तो आपकी बॉडी उसको अपने आप की उस फीलिंग के साथ एडजस्ट कर जाएगी। आप सोचें, अगर आप एक फियरफुल स्टेट में हैं, आप एक फियरफुल फिल्म चला रहे हैं अपने जहन के अंदर, तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? आपकी बॉडी हरकत करने से बाज रहेगी, वो आपको मूव नहीं करने देगी, आपको इससे ज़्यादा सोचने नहीं देगी। लेकिन इसका सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में चेंज कर सकते हैं जब आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा आते रहेंगे, जिनका आना ज़रूरी भी है और नेचुरल भी है। लेकिन अब आपको जब पता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है और मुझे इस काम को करना है, तो ऑटोमेटिकली वो फियर कहीं ना कहीं फेड अवे हो जाएगा जब आप उस काम के करने में इन्हिमाक हो जाएंगे। आप ये देखें कि जैसे एक पायलट होता है, आपको नहीं लगता कि वो पायलट रोज़ाना सुबह तैयार होके हवा में उड़ता है और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेके जा रहा होता है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर वो इस तरह सोचना शुरू कर दे कि अगर मैं इसको लेके उड़ूंगा तो ये जहाज़ ख़राब भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, इसमें कुछ भी मसला आ सकता है। जब वो ऐसी मूवी को अपने माइंड में चलाएगा तो आप सोचिए उसकी क्या कैफियत होगी। और ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालेगा, बल्कि अपने साथ चलने वाले उन तमाम मुसाफिरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालेगा जिनको वो लेके जा रहा है। लेकिन वो रोज़ाना कुछ ना कुछ तो ऐसा करता है कि वो डरता नहीं। वो क्या ऐसा करता है? एक, वो अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देता, वो उनको चैलेंज करता है और पॉजिटिव थॉट्स को लेके आता है और हमेशा इस हौसले, इस जज्बे और इस उम्मीद के साथ उड़ता है कि वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे खैरियत के साथ पहुंच जाएगा। और दूसरा काम वो ये करता है कि उसने ये जो काम है, ये उड़ान, इसको उसने अपने लिए एक ऐसा मकसद बना लिया है जो कि ज़िंदगी की हर चीज़ से बढ़ के है। अब उसके साथ उसने उन तमाम अच्छी चीज़ों को वाबस्ता कर लिया है जो कि उसको उड़ने की वजह से अच्छा महसूस करवाती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियां लेके आती हैं। और वो जो फियर है वो भी उसके साथ चल रहा होता है, लेकिन उसने अपने फियर के साथ दोस्ती कर ली होती है और वो इसी तरीके से उड़ता है। इसीलिए आप देखें, बहुत सारे लोग जो पैराशूट जंपिंग करते हैं उनको कितना फियर आता होगा, लेकिन अगर वो अपने जहन में इसी तरीके से नेगेटिव सोचों को चलने दें तो आप सोचें वो कभी भी छलांग नहीं लगा सकते। दुनिया में कितने लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो वो सारे लोग आपके ख्याल में क्या उनको फियर नहीं होता, उन्हें खौफ नहीं आता? उन्हें आता है, लेकिन वो अपनी माइंड टेक्निक्स के साथ उस फियर को हमेशा फाइट बैक करते हैं, उसके साथ दोस्ती बनाते हैं, कभी उसको फेड अवे कर देते हैं। वो तमाम टेक्निक्स अपनाते हैं जिससे वो अपने काम को अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फियर एक ऐसा जज्बा है जिसको आप अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं या अपने खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस फियर को एक ख़ास हद तक रख के आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली एहतियात से चलेंगे। आप सोचें, अगर आप एक दीवार के किनारे के ऊपर चल रहे हैं और अगर आप वो फियर आपके साथ साथ है तो आप हर कदम सोच के और समझ के उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो फियर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो आप अपने कदम को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको समझ लीजिए कि एक तो ये फियर आपका दोस्त है, दूसरा ये फियर आपके लिए अच्छा है, और तीसरा ये कि इस फियर को एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देना है। और एक और टेक्निक आपको बताता हूं कि जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपको कोई काम हर हाल में करना है और ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उस काम की बहुत तलब कर रहे हैं और इस काम से ना सिर्फ आपका फ़ायदा है बल्कि आपसे एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों का फ़ायदा है, तो आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करते हैं और आप उस फियर बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं।
कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई पायलट हो, कोई सोल्जर हो, कोई कुछ भी हो, या जिंदगी में बिजनेस का कोई फैसला लेना हो, आपको इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करके आपको उसको हैंडल करना होगा, और आपके लिए ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन पैटर्न्स पे चलता है। अगर आपने अपनी लाइफ को इसी तरीके से गुजारा है, हमेशा फियरफुल रहे हैं, तो आइंदा भी फियरफुल रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप किसी भी वक्त अपनी बॉडी की कंडीशनिंग को चेंज करके, अपनी थॉट्स को चेंज करके अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, और अपने फियर्स का ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, उनके साथ दोस्ती भी बना सकते हैं, उनको साथ लेके भी चल सकते हैं, और अपनी लाइफ के फैसले भी ले सकते हैं। और अच्छे फैसले जब आप करते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, और आज के आपके फैसले आपके आने वाले वक्त का तयन करते हैं, क्योंकि आज जो कुछ आप हैं, आप अपने पुराने फैसलों की वजह से हैं। आपके कुछ ऐसे फैसले जो आपने ले लिए थे, कुछ ऐसे फैसले जो आपने नहीं लिए थे। अगर आपने कोई फैसला अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया तो उसका भी आज आप खमियाजा भुगत रहे हैं, और अगर कोई फैसला आपने लिया था तो भी वो या आपके लिए अच्छा था या बुरा था, लेकिन जो भी था वो उसने आपके आज को मुतय्यन किया था। तो आज अपने अंदर ये तब्दीली लेके आइए और ये फैसला कीजिए कि आप इस फियर का मुकाबला भी कर सकते हैं, इससे दोस्ती भी कर सकते हैं, इसको अपनी फेवर में यूज भी कर सकते हैं, और अपनी आने वाली जिंदगी को चेंज भी कर सकते हैं।